قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر، نیچری فتنہ اپنی جگہ پر، اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور، جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج بھی میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے، اسی پر ہمارا اتفاق ہے۔ آؤ، میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں، ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ تقریباً 102 سال کا عرصہ ہو گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دار فانی سے کوچ فرما کر۔ آج کیا آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں فرق کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، لوگوں کی کیا مجال ہے، کس کو کیا بنائیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں نے مل کر کے سب بنا دیا ان کو۔ میاں بریلویوں نے مل کر کے اگر انہیں بنایا ہے تو تم بھی سارے مل کر کے ایک اعلیٰ حضرت بنا دو، ایسا کوئی اعلیٰ حضرت بنا دو۔ انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ولی کو بنانا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ 14ویں صدی کے حالات ایسے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز اپنے قدم جما رہے تھے، اور انگریز جب یہاں پر پھیلنا شروع ہوئے، پہلے انہوں نے بنگال کو اپنے قابو میں کیا، پھر اس کے بعد گوا میں، ادھر ادھر علاقوں میں اپنی کمپنی کے نام سے شروع کیا، بمبئی کو قبضے میں لیا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر مغل سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، بہادر شاہ ظفر جس کے آخری حکمراں رہے ہیں۔ انگریزوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے۔ جانتے ہیں اس وقت پورے ہند میں، ابھی ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان کا حصہ تھا، یہ پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، افغانستان کے بھی کئی علاقے ہندوستان کے حصے میں آتے تھے، بڑا ہند تھا اس زمانے میں۔ پورے بر صغیر اس کو کہا جاتا ہے، سب کانٹیننٹل ہندوستان کو بر صغیر۔ اتنے پورے علاقے میں پورے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، وہ اہل سنت و جماعت، یا اگر کچھ تھے تو رافضی اور شیعہ تھے، لیکن پورے بر صغیر میں مسلمان صرف اہل سنت و جماعت تھے۔ انگریز جب یہاں پر ہندوستان میں آئے تو ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا علماء اسلام سے انہیں خطرہ تھا۔ اس زمانے میں انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں ان کی یونیٹی اور ان کے اتحاد سے ہمارے لیے خطرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں منافقین کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ہر زمانے میں۔ وہی انگریز چند علماء کو خریدتا رہا، چند مولویوں کو خریدا، اور ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوششیں کی۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی انہی کی لائی ہوئی تھی، تفرقہ پیدا کرو، ٹکڑے کرو، اور اس کے بعد حکومت کرتے رہو، اختلافات ڈالو۔ تو انہوں نے ہندوستان میں اس چیز کی کوشش کی، اور سب سے پہلے اختلافات جو جنم لیتے ہیں وہ قادیان پنجاب سے، وہاں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو اٹھایا گیا۔ انگریزوں نے اس کی بہت بھرپور مدد کی، تعاون کیا پیسوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں لانا شروع کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی کا زمانہ، ہجری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور 1857 سے پہلے کے یہ معاملات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور نئی نئی باتیں دین میں لایا، لیکن انگریزوں نے اس سے ایک غلطی یہ کروا دی کہ اس کو نبی بھی بنا دیا۔ یہ غلام احمد قادیانی کی پھکائی شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے امت مصطفیٰ اس وقت بیدار تھی، تقریباً ساری امت نے بالاتفاق اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ اس امت کا دجال ہے، اس کو خارج اسلام مانا۔ ظاہر سی بات ہے
عوام تو عوام ہے، کل انعام ہے، یعنی بھیڑوں کی طرح. ہوتا یہ ہے کہ اگر آج بھی شیطان بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے چند مرید تو ہو ہی جاتے ہیں. دیکھتے نہیں آپ کیسے کیسے باباؤں کے مرید ہوتے ہیں. ارے ان کی بیویوں کو یہ ورغلا کر کے اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، تب بھی یہ مرید ہی بنا ہوا ہے. یہ ہوس کے پجاری. ایسے بھی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں. حرام کاریاں کھلے عام دیکھتے ہیں پھر بھی اس کے مرید ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو الگ بات ہے، شیطان اگر کھڑا ہو کر کے کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں تب بھی تھوڑے مرید اس کے ہو ہی جائیں گے، کچھ تو بھلا کر دے گا یہ، معاذ اللہ رب العالمین. اسی طرح غلام احمد قادیانی کا کفر ظاہر تھا، ختم نبوت کا انکار تھا، باوجود اس کے کچھ ماننے والے اس کے فالوورز تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اختلافات کی ہوا شروع ہو گئی. ایک طرف غلام احمد قادیانی کی خرافات، دوسری طرف سر سید احمد خان. اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، نیچریت. یہ کیا تھا؟ یہ بھی انگریزوں کے پاس سے پڑھ کر کے آیا، جو بانی ہے مسلم یونیورسٹی کا. ظاہر سی بات ہے وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے اساتذہ کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں، کچھ باتیں بری لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ سے تم منہ موڑ نہیں سکتے. سر سید احمد خان واپس آ کر کے قرآن عظیم کی بہت ساری باتوں کا انکار شروع کر چکا تھا. اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ معجزات کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں ہے، ہر چیز کی بدل کر کے تعویل کر دی. کہا فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اسی کا نام فرشتہ ہے، شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ برائی کرنے کی جو صفت ہے انسان کے اندر اسی کا نام شیطان ہے. قرآن پاک کی پوری تفسیر بدل ڈالی. جنات کا انکار، جنت و دوزخ. ارے میاں کس نے دیکھا؟ یہ نیچریت تھی. نیچریت کا مطلب ہے نیچر کو ماننے والے ہیں، جو دکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت ساری نئی باتیں اس نے رکھی. قیامت کے دن شفاعت کے متعلق اور دیدار الہی کے متعلق سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ زندگی میں، نہ موت کے بعد، نہ جنت، نہ دوزخ، ایسی کوئی چیز ہی نہیں. میاں ہندو تو عقیدہ رکھتے ہیں نرک اور سورگ کا، وہ تو بیچارہ ان سے بھی نیچے آ گیا. یہ تمام چیزیں نیچریت اس زمانے میں پھیلی. اب کچھ مسلمان ادھر بھی فالوورز. سر سید احمد خان کوئی نیا پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بھی انگریزوں سے پڑھ کر کے متاثر ہو کر کے آیا، انگلینڈ سے یا یورپی کنٹریز سے. اور مسلمان اس کو جو ظاہر سی بات ہے تھوڑا روشن خیال سمجھتے ہیں. ارے یہ بہت ہی ماڈرن ہے، نیا علم لے کر کیا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگے. اس نے علم کے نام پر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا. قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر، نیچری فتنہ اپنی جگہ پر، اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور. آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی. کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا. اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا.
ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج بھی میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے۔ آؤ، میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں، ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ اب یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ بریلوی پیدا ہوئے 1921 کے بعد، یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات۔ تم سب نئے ہو میرے عزیزو، بریلی شہر کو نسبت ہو گئی اعلیٰ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے دین و ایمان جو ہمارے سامنے پہنچایا ہے وہی دین و ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے، اعلیٰ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلب ہمیں دکھایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سب سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں وہ رد پر ہیں، اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ وہ مجدد اس زمانے کے تھے۔ انہوں نے نیچریت کا رد کیا، وہابیت کا رد کیا، ندویت کا رد کیا، غیر مقلدیت کا رد کیا، قادیانیت کا رد کیا، رافضیت کا رد کیا۔ یہ وہ سب فرقے تھے جو اس وقت اپنے جراثیم پھیلا رہے تھے اہل سنت و جماعت میں۔ اعلیٰ حضرت رحمٰ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سب کے رد کے ساتھ ایک حسین چہرہ اسلام کا پیش کیا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ اس بات پر فخر نہیں کرتے کہ اوروں نے کہا ہوگا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے امام عشق و محبت نے ہمیں جو ہمارے نبی کی عظمت جو بٹھائی ہے اور بتائی ہے وہ اس شان سے بتائی ہے۔ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں
कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़मत रिसालत हमें आला हज़रत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीज़ों, इल्म गैब की बात कहते हो, आला हज़रत ने तो सुन्नियों का यह अकीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं।